پوچھتا ہوں گرچہ اس کا پوچھنا بھی ہے خطا، راز اس جوہر کا جس نے نام پایا مصطفیٰ، وہ ہے آدم یا کہ جوہر جس نے پایا ہے وجود، جس کی گاہ ہے ہوتی ہے زمانے میں نمود، وہ کہ جن کے آگے عالم سر جھکا کر آیا ہے، آپ اپنے کو انہوں نے ابدا فرمایا ہے۔ سچ تو یہ ہے ابدا آدم بھی ہے جوہر بھی ہے، اس لیے ادراک سے تیرے وہ بالا تر بھی ہے۔ ایسا جوہر نے عرب ہے اور نے عجم ہے وہ، ایسا آدم ہے کہ آدم سے کہیں اقدام ہے وہ، ابدا لا ریب ہے صورت گرے تقدیر بھی، اس کے اندر ہے نہا ویرانہ بھی تعمیر بھی، جان فضا بھی ابدا ہے جان ستا بھی ابدا، ابدا شیشہ بھی ہے سنگ گرا بھی ابدا، ابد ہے چیزیں دیگر اور ابدا چیزیں دیگر، ہم سراپا انتظار اور ابدا ہے منتظر۔ اب زندہ رود یعنی علامہ اقبال اللاج سے پوچھتے ہیں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگرچہ ایسی بات پوچھنا خطا ہے، اس جوہر کا جس کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بھید کیا ہے؟ کیا وہ آدم ہے یا وجود کے اندر کوئی ایسا جوہر ہے جو کبھی کبھار وجود میں آتا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا حضور اکرم اپنی حقیقت کے اعتبار سے نسل انسانی میں ہیں یا وہ خدا کے ایسا جوہر ہیں جو کبھی کبھار وجود پذیر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور انسان کے وجود میں وہ جوہر نہیں؟ یہاں جوہر سے مراد وہ جوہر ہے جو جوہر خدا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پیکر میں ہے۔ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمانہ یا کائنات پیشانی یا ماتھا جھکائے ہوئے ہے۔ حضور نے خود اپنے آپ کو ابدا کہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ افلاک بھی پیدا نہ کرتا۔ اس لحاظ سے یہی وہ جوہر نور مصطفیٰ ہے جو کائنات اور اس کی ہر شے کی تخلیق کا باعث بنا ہے۔ ابدا تیرے فہم سے بالا تر ہے، تو اس لفظ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم یعنی انسان بھی ہیں اور جوہر بھی ہیں۔ یہاں ابدا میں قریب کے جس مقام کا بیان ہے وہ کسی ابد بندے کو نصیب نہیں ہوا، اس لحاظ سے حضور اکرم جوہر بھی ہیں اور نور بھی، اور یہ وہ مقام ہے جس سے عام فہم انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضور کا جوہر نہ تو عرب سے تعلق رکھتا ہے، عربی نہیں ہے، اور نہ عجم ہی سے ہے۔ حضور ہیں تو آدم انسان، لیکن آدم سے بہت پہلے کے ہیں، گویا حضور اکرم کا جوہر ہر طرح کی جغرافیائی حدود سے آزاد اور زمان و مکان اور رنگ و بو سے ممبرا ہے۔ ابدا تقدیریں بنانے والا ہے، اس کے اندر ویرانے ہیں اور عمارتیں ہیں، چونکہ حضور اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں جس میں ویرانے بھی ہیں اور بستیاں آباد بھی ہیں، اور اس تخلیق کائنات کے باعث ہونے کی وجہ سے حضور اس تقدیر کے بھی صورت گر ہیں۔ ابدا جان میں بالدگی پیدا کرنے والے یعنی بشیر خوشخبری دینے والا بھی ہے، خوشخبری مومنوں کے لیے، اور جان لینے والا یعنی نذیر کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا بھی ہے۔ قرآن کریم میں حضور کو بشیر و نذیر کہا گیا ہے، یعنی حضور مومنوں کے لیے تو رحمت ہیں کہ ان کو نجات، جنت اور خدا سے ملاقات کی خوشخبری دیتے ہیں، جبکہ کافروں کو عذاب سے ڈرا کر کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتے ہیں۔ گویا ابدا شیشہ بھی ہیں اور بھاری پتھر بھی ہیں۔ ابد بندہ عام بندہ کچھ اور ہے اور ابدا کچھ اور شے ہے، ہم سراپا انتظار ہیں اور وہ منتظر، گویا ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی صورت خدا کے جلوے سے فیضیاب ہوں،
جبکہ خدا اپنے اس ابد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ واقعہ معراج سے یہ بات واضح ہے۔ ابدا سے ہے زمانہ اور زمانہ ابدا، ہم تو رنگوں میں رنگے ہیں اور وہ بے رنگ و بو۔ ابدا کی ابتدا ہے انتہا کوئی نہیں، جس طرح کی ہے ہماری صبح و شام اس کی نہیں۔ کوئی سر ابدا سے واقف و آگاہ نہیں، اتنا کہہ دوں ابدا جو سر الا اللہ نہیں۔ لا الہ شمشیر ہے تو اس کا ہے دم ابدا، فاشتر یہ ہے اگر ہو کو کہیں ہم ابدا۔ ابدا ہے بے گماں چند و چگون کائنات، ابدا لا ریب ہے راز درون کائنات۔ مدعا کو منکشف کرتی نہیں ہے یہ دو بیت، جب تلک سمجھے نہ تو کیا ہے مقام مارمیت۔ ترک کر اب اس طرح کی گفتگو اے زندہ رود، ہاں وجود حق کے اندر غرق ہوا اے زندہ رود۔ اللاج کہہ رہے ہیں ابدا زمانہ ہے اور زمانہ ابدے کے طفیل ہے۔ ہم سب رنگ ہیں اور وہ رنگ و بو کے بغیر، گویا حضور ہی کے طفیل اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضور بشیر ہونے کے ناطے بنی آدم میں سے ہیں اور بطور جوہر کچھ اور ہی شے ہیں۔ بشر ہونے کی حیثیت سے وہ رنگ و بو والے ہیں، یعنی بشری ضروریات سے آپ کو بھی تعلق رہتا ہے، جبکہ جوہر کے لحاظ سے آپ بے رنگ و بو یعنی ہر شے سے بے نیاز ہیں۔ ابدا یعنی جوہر نور کی ابتدا تو ہے، لیکن اس کے انتہا نہیں۔ ابدا کے لیے ہماری طرح کی صبحیں اور شامیں کہاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ گویا اس جوہر کی ابتدا یعنی تخلیق تو ہے، اس لیے وہ خدا کی طرح قدیم نہیں بلکہ سب سے پہلی تخلیق ہونے کی وجہ سے خدا کے نور سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ نور حق کی طرح لا انتہا ہے اور اس کے زمان و مکان اور ہیں۔ کوئی بھی انسان ابدا کے لحاظ سے آگاہ نہیں، ابدا الا اللہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ گویا ابدا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر یا حقیقت ہے، گویا وہ ذات حق سے الگ اور کوئی شے نہیں۔ چنانچہ جو ذات حق کی حقیقت ہے وہی اس کی حقیقت ہے، اس لیے کہ ذات حق کا نور اور حضور اکرم کا نور ایک ہی شے ہے۔ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تلوار ہے، تو اس کی دھار ابدا ہے۔ اگر تو زندہ رود واضح طور پہ سننا چاہتا ہے تو کہہ دو کہ ہو ذات حق ابدا ہے۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذات حق اور ابدا یا نور محمدی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ چونکہ خدا کا نور یعنی جوہر بشریت محمدی میں موجود ہے، اس لیے ذات حق اور ذات محمد کو ایک کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح دھار تلوار سے الگ نہیں ہے، اس طرح ذات حق اور ذات محمد ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ ابدا کائنات کی حقیقت ہے، ابدا کائنات کے اندر کا راز ہے۔ گویا ابدا نہ ہوتا تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ ان دو شعروں میں جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تجھ پہ واضح نہ ہوگا جب تک کہ تو مارمیت کے مقام کو نہ سمجھے۔ اے زندہ رود تو گفت و شنید ختم کر، اور اے زندہ رود تو وجود کے اندر غرق ہو جا، یعنی جذبہ اس سے سرشار ہو کے اپنی معرفت حاصل کر، پھر تجھ پہ ابدا سے متعلق میری بات واضح ہو سکے گی۔ عشق کیا ہے؟ کام اس کا، کام کا معیار کیا؟ ذوق دیدار اس کو گر کہیے تو ہے دیدار کیا؟ معنی دیدار آن پیغمبر آخر زماں، اپنے اوپر ان کی تعلیمات کو کرنا روا، اس طرح دنیا میں رہ جیسے رسول انس و جاں، تاکہ تو بھی ان کی صورت ہو قبول انس و جاں۔ دیکھ پھر خود کو یہی محبوب کا دیدار ہے، ان کی سنت در حقیقت سر از اسرار ہے۔ یہ بتا دے کیا ہے دیدار خدائے نو صفر، حکم بن جس کے نہیں کرتے ہیں گردش ماہ و مہر۔ نقش حق کو سب سے پہلے اپنی جاں پر ثبت کر،
بے محابہ پھر اسے سارے جہاں پر ثبت کر۔ علامہ اقبال یعنی زندہ رود اللاج بن منصور سے پوچھ رہے ہیں، میں عشق کو نہیں پہچانتا، اس سے بے خبر ہوں، آخر یہ کیا مشغلہ ہے؟ کیا یہ کسی کے دیدار کا ذوق ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دیدار کیا شے ہے؟ پھر حلاج بن منصور اس کا جواب دیتے ہیں، اس آخر زمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے معنی آپ یعنی حضور کے حکم کو خود پر جاری کرنا ہے، یعنی حضور کی سنت اور زندگی کے طور طریقوں کو اپنانا اور حضور کی پیروی میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اے زندہ رود، تو انس و جاں کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند دنیا میں زندگی بسر کر، تاکہ تو بھی حضور کی طرح انس و جاں میں مقبولیت حاصل کر سکے۔ جن و انس تجھ سے محبت کریں، پھر تو خود کو دیکھ، یہی حضور کا دیدار ہے۔ حضور کی سنت حضور کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حضور کی سنت کو عملی طور پہ اپنانے سے تجھ میں ان صفات کا عکس پیدا ہو جائے گا، اور اس طرح جب تو خود پر نظر ڈالے گا تو گویا حضور ہی کا دیدار کر لے گا۔ پھر زندہ رود یعنی علامہ اقبال پوچھتے ہیں، 9 آسمانوں یعنی تمام کائنات کے خدا کا دیدار کیا ہے؟ وہ ذات کے جس کے حکم کے بغیر چاند اور سورج گردش نہیں کرتے۔ تو حلاج بن منصور جواب دیتے ہیں، سب سے پہلے تو حق کا نقش اپنی جان میں ڈالنا ہے، پھر اسے ساری دنیا میں ڈالنا ہے۔ گویا جسے دیدار حق کی آرزو ہے وہ پہلے خود میں خدائی صفات پیدا کرے، پھر اپنے عمل سے ان صفات کا مظاہرہ اہل دنیا کے سامنے کرے، یعنی ان کے ساتھ وہی روش اختیار کرے جو خدا اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ بہرہ مند اس نقش جاں سے جب ہو یہ عالم تمام، ایسے میں دیدار حق ہو جاتا ہے دیدار عام۔ اے خنک وہ مرد جس کی ایک ہو سے آسماں، کرتے ہیں پہم طواف اس کی گلی کا بے تکاں۔ حیف اس درویش پر جس نے کیا تخلیق ہو، لیکن اپنی سانس روح کی بند رکھا ہونٹ کو، اس نے حکم حق کو عالم میں کیا جاری نہیں۔ جو کی روٹی کھائی لیکن کی ہے کراری نہیں، مار کا خیبر کا چھوڑا ڈھونڈ لی ہے خان کا۔ بادشاہی کو نہ دیکھا راہیبی میں لی پناہ، نقش حق رکھتا ہے تو نخچیر تیرا ہے جہاں، ہے تیری تدبیر کی تقدیر ہر دم ہم انا۔ عصر حاضر نے تجھے للکارا ہے غفلت نہ کر، نقش حق کو ثبت اس کافر کی لوح جاں پہ کر۔ نقش حق سے ایک تغیر دہر میں برپا کیا، میں نہیں یہ جانتا ہوں کس طرح ایسا کیا۔ حلاج کہہ رہے ہیں، جب یہ نقش جان جہاں میں مکمل ہو جاتا ہے تو پھر حق کا دیدار عام دیدار بن جاتا ہے۔ گویا دیدار حق کے آرزو مند میں جب یہ نقش خوب قائم ہو جاتا ہے اور وہ اسے دنیا والوں پر بھی ثبت کر دیتا ہے، تو یوں دنیا والے بھی گویا دیدار حق سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے ایک نعرہ اللہ سے 9 آسماں اس کے کوچے کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ گویا اللہ کی صفات سے سچا عاشق ایک ایسا انسان ہے کہ کائنات اس کا حکم ماننے لگتا ہے، اس کی مسخر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس درویش کی حالت قابل افسوس ہے جس نے اللہ کا نعرہ تو لگایا لیکن پھر ہونٹ بند کر لیے اور اپنی سانس روک لی۔ گویا ایسے درویش خود میں تو گم ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی ریاضت اور مجاہدے سے فنا فی اللہ کا مقام تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق سے دور رہتے ہیں اور فیض سے محروم رکھتے ہیں۔ ایسے درویش نے خدا کا حکم جہاں میں جاری نہ کیا، اس نے جو کی روٹی تو کھا لی، سادہ زندگی بسر کر لی، لیکن حضرت علی کی سی دلیری اور بلند ہمتی کا مظاہرہ نہ کیا، باطل قوتوں سے ٹکر نہ لی اور
نہ مخلوق خدا کو ہدایت کی طرف لایا۔ اس درویش نے خانقاہ تلاش کر لی اور خیبر سے دور بھاگ گیا۔ اس نے رہبانیت اختیار کر لی اور سلطانی نہ دیکھی، وہ خانقاہ میں بیٹھ گیا۔ کیا تجھ زندہ رود میں نقش حق ہیں؟ اگر ہے تو پھر یہ کائنات تیری شکار ہے اور تقدیر تیری تدبیر کے ساتھ چلے گی، یعنی تیری تدبیر کے مطابق ہوگی۔ آج کا دور تجھ سے برسر پیکار ہونا چاہتا ہے۔ گویا موجودہ دور سراسر مادیت میں کھویا ہوا ہے، تو اسے اس سے نکال اور اس کو روحانیت کی طرف لے کے آ۔ پھر علامہ اقبال یعنی زندہ رود کہتے ہیں، اہل حق نے جہاں پہ حق کا نقش ڈالا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ نقش کس طرح ڈالا، یعنی مجھے بتا کہ یہ نقش کس طرح ڈالا جائے۔ نقش حق کو دلبری کے زور سے قائم کیا یا پھر اس کو قاہری کے زور سے قائم کیا؟ روشن و تابندہ تر ہے حق کی شان دلبری، اس لیے ٹھہری ہے برتر قاہری سے دلبری۔ بے خبر ہوں میں ابھی اے صاحب اسرار شرق، یہ بتا دے زاہد اور عاشق میں کیا ہوتا ہے فرق۔ زاہد پرہیزگار اپنے جہاں میں اجنبی، رہ نورد عشق ہے باغ جنہ میں اجنبی۔ معرفت کی انتہا نابود ہو جانا ہے کیا، زندگی بحر فنا میں جا کے کھو جانا ہے کیا۔ حلاج بن منصور اقبال کا جواب دیتے ہیں، ان اہل حق نے یا تو دلبری یعنی جمال کے زور سے یہ نقش ڈالا یا پھر قاہری جلال و دبدبے کے زور سے ڈالا، یعنی یا تو اللہ کی مخلوق سے انس و محبت کے ذریعے یا پھر باطل قوتوں سے مجاہدانہ دبدبے کے ساتھ ٹکر لی، اس لیے کہ حق دلبری میں زیادہ نمایاں یا واضح ہوتا ہے، چنانچہ دلبری قاہری سے بہتر ہے۔ اہل حق نے اسی انس و محبت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملت کی خوب اشاعت ہوئی ہے۔ پہ زندہ رود پوچھتے ہیں یعنی علامہ اقبال، اے مشرق اور اہل مشرق کے رازوں سے باخبر، ایک بار پھر ذرا بیان کر کہ زاہد اور عاشق میں کیا فرق ہے۔ اب اللہ جواب دیتے ہیں، زاہد تو اس دنیا میں اجنبی ہے، جبکہ عاشق عالم عقبہ میں اجنبی۔ گویا زاہد وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے علائق اور علائشوں سے بچتا ہے، جبکہ عاشق وہ ہے جسے جنت و حور وغیرہ سے کوئی دلچسپی یا اس کی خواہش نہیں ہوتی، وہ تو صرف محبوب کی ذات کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، جبکہ زاہد کی عبادت جنت وغیرہ کے صلے کی خاطر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال پوچھتے ہیں یعنی زندہ رود، معرفت کی انتہا اپنی فنا ہے، کیا زندگی کا نام ہے فنا میں آرام و سکون سے رہنا؟ مستی یارا کا باعث ہے تہی پیمانگی، نیستی ہے معرفت کے معنی سے بیگانگی۔ کیسے ممکن ہے فنا میں ڈھونڈتا مقصود کو، کس طرح آخر عدم پا سکتا ہے موجود کو۔ جس نے آدم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے جام و خم میں اب کچھ بھی نہیں باقی رہا۔ اپنی مشت خاک تو ہے آشنائے آسماں، اس غریب و بے سر و ساماں کی آتش ہے کہاں۔ چھیڑتا ہے کیا تو ذکر خواجہ اہل فراق، جو ازل کے دن سے ہے تشنائے لب و خونین ایام۔ حلاج بن منصور علامہ اقبال کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، دوستوں کی مستی ان کے خالی پیالے کے باعث ہے۔ نیستی یعنی فنا معرفت سے بیگانگی کا نام ہے۔ گویا جن لوگوں کے نزدیک معرفت کا انجام فنا ہے، وہ معرفت کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ ترک دنیا ہی کو معرفت کا نام دیتے ہیں، جبکہ ایک حقیقی درویش مرد حق ترک دنیا یا رہبانیت کا قائل نہیں۔ اس کے مطابق یہ تخلیق انسان کے مقصد سے دوری ہے۔ تو جو فنا میں اپنے مقصود کی تلاش کر رہا ہے تو یہ جان لے کہ عدم موجود کو نہیں پا سکتا۔ ظاہر ہے جو فنا ہو جائے گا
وہ موجود یعنی خدا کو کیسے پائے گا؟ معرفت تو در حقیقت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو صاحب بقا ہوگا، ایک مرد حق دین اور دنیا دونوں کے حسنات سے استفادہ کرتا ہے۔ پھر زندہ رود یعنی علامہ اقبال پوچھتے ہیں، وہ جس نے خود کو آدم سے بہتر جانا، اس کے مٹکے اور پیالے میں نہ تو شراب بچی ہے۔ ابلیس کی طرف اشارہ ہے، اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے متعلق حکم خداوندی کی نافرمانی کی۔ ہم انسانوں کی مٹی کو مٹھی تو آسمان سے آشنا ہے، اس بے سر و ساماں ابلیس کی آگ جس پر اسے ناز تھا کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج پیش نظر ہے۔ ابلیس زمین پر آ گیا اور پھر اسے جرت نہ ہوئی کہ دوبارہ آسمان کا رخ کرے۔ اس کے برعکس جس آدم انسان کو وہ مٹی کا طعنہ دیتا تھا، وہ افلاک سے اس پار عرش تک پہنچ گیا، واقعہ معراج کے حوالے سے کہا ہے۔ اب حلاج بن منصور کہتے ہیں، تو اس خواجہ اہل فراق کی بات نہ کر، وہ جو پیاسا ہے اور ازل سے جس کا پیالہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اہل فراق کا سردار اس لحاظ سے ہے کہ وہ درگاہ ایزدی سے راندہ ہوا ہے، لہٰذا جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا خدا سے دور ہو جائے گا۔ ابلیس نے خدا سے کہا تھا کہ میں دنیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں لگ جاؤں گا۔ ہم نہیں، وہ جانتا ہے کیا بقا ہے کیا فنا۔ ہم پر اس کے کفر نے اس راز کو افشا کیا، کھا کے ٹھو کر گرنے سے اٹھنے کی لذت ملتی ہے۔ درد کاہش سے یوں ہی بڑھنے کی عشرت ملتی ہے۔ عاشقی یہ ہے کہ اس کی آگ میں جلتا رہے، آگ ہی ناپید ہو تو کون اسے جلنا کہے۔ عشق اور خدمات میں اقدام ہے وہ آدم نہیں، جن کا وہ ہے آدم ان اسرار کا محرم نہیں۔ چاک کر دے بے تامل پیرہن تقلید کا، تاکہ تو بھی رازداں ہو نکتہ توحید کا۔ اے کہ ہے اقلیم جان و تن تیرے زیر نگیں، ایک دو پل اور ہمارے ساتھ رہ صحبت گزیں۔ سازگار آتا نہیں ہم کو کسی جا پر قیام، زندگی اپنے لیے ذوق سفر ہی کا ہے نام۔ ہر زمان نظارہ کرنے اور تڑپنے سے ہے کام، بے پر و بال اڑتے رہتے ہیں فضاؤں میں مدام۔ حلاج بن منصور کہتے ہیں، ابلیس ہستی اور نیستی کا عارف ہے، اس کے اس کفر یعنی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار نے ہم پر یہ راز کھولا ہے۔ اللہ کے نزدیک رہنے کے باعث ابلیس کو حس و بود کے رازوں سے آگاہی ہے، گویا اس کے اس انکار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسے آدم کی فطرت میں خیر و شر دونوں مادوں کی خبر تھی، اس بنا پہ اس نے کہا تھا کہ میں اسے گمراہ کروں گا۔ اٹھنے میں جو لذت ہے وہ گرنے ہی کے باعث ہے، اور درد سے گھٹ جانے میں عیش کا اضافہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بیماری کو صحت کی قدر ہے، اور زندگی میں تلخیاں اور دکھ برداشت کرنے والا ہی فراغی اور راحت کی قدر جانتا ہے۔ بقول غالب، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ پھر کہتے ہیں حلاج، عاشقی اس ابلیس کی آگ میں پوری طرح پہ جل جانے کا نام ہے۔ اس کی آگ کے بغیر جلنا گویا جلنا نہیں۔ اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ابلیس نے اپنے خالق کے سوا اور کسی کو سجدہ نہ کیا، اور گویا پختہ عشق کی علامت ہے۔ حلاج نے اس کے اس پہلو کو سامنے رکھ کے یہ کچھ کہا ہے، یعنی محبوب سے ہٹ کر اور کسی کی طرف توجہ کرنا عشق کی خامی ہوگی۔ چونکہ وہ ابلیس عشق اور خدمت میں سب سے پہلے ہے، یعنی آدم سے پہلے کا ہے، اس لیے آدم اس کے رازوں سے بے خبر ہے۔ اے زندہ رود،
تو کسی کی بیجا پیروی کے لباس کو پھاڑ ڈال، مت پیروی کر، تاکہ تو اس ابلیس سے توحید کی صحیح رمز سیکھ سکے۔ یعنی اگرچہ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، لیکن یہ دراصل اس کے توحید پر کامل ایمان کی علامت ہے۔ دوسرے لفظوں میں تجھے یا انسانوں کو بھی کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ پھر زندہ رود یعنی اقبال کہتے ہیں، اے اللہ کہ روح کی سلطنت تیرے قبضے میں ہے، تو روح کے رموز و اسرار سے آگاہ ہے، کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی صحبت سے مزید نواز۔ اللہ بن منصور جواب دیتے ہیں، ہم ایک منزل سے موافقت نہیں کرتے، یعنی نہیں رکتے، اور بس اس لیے کہ ہم سراسر ذوق پرواز ہیں، اور بس یعنی ہر لمحہ نت نئی منزل کی تلاش میں رواں دواں رہتے ہیں، یا اوپر سے اوپر اڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہر لمحے دیکھنا اور تڑپنا ہمارا کام ہے، بال و پر کے بغیر اڑنا ہمارا کام ہے۔ گویا ہر لمحے اس محبوب حقیقی کی تجلی دیکھنا اور پھر اس کے بعد دوسری تجلی کی تڑپ میں مصروف رہنا ہمارا شوق ہے۔ اسی میں ہمیں لطف آتا ہے، جس کے باعث ہم پرواز میں محو رہتے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ اس کا جاتا ہے ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کو اور فرہنگ کو اور عبدالعلیم صدیقی، جن سے میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں اور جن کو میں پڑھ رہا ہوں۔ جو غلطی ہے وہ میری ہے۔